بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ گھروں میں جو چھپکلیاں ہوتی ہیں یہ انسان کی دشمن کیوں ہیں، اور اس پشتوں میں سے کیا کہتے ہیں، اسے چرمخکے کہتے ہیں۔ یہ چرمخکے جو ہے یہ انسان کی دشمن کیوں ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا، اور ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا، اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ سانپ اور مور کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جو چیز کھاؤ پیو، جہاں مرضی گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جائے گی۔ سانپ اور مور بھی اس وقت کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے، اور اس وقت سانپ کے اب تو پیر نہیں، اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنے بھی خوبصورت آپ کو مور دکھائی دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل آپ نے جب مور کے پاؤں کو دیکھنا ہے تو وہ انتہائی بدصورت ہوتے ہیں۔ ہوا کیا کہ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تم ہمارے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے جاؤ آپ۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کی، ساری زندگی زندہ رہنے کا خواب دکھایا، جس پر سانپ بھی مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے کے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ ایک دفعہ جنت سے باہر نکالا گیا تھا، دوبارہ جنت میں داخل ہونے پر کامیاب ہو گیا، اور شیطان کی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اور اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہ کھایا ہے اور نہ کبھی ہم زندگی میں اس کو کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم ساری زندگی نہ مرنے والی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی، نہ مرنے والا انسان نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے کہیں جنت میں نہ رہ لو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم سلام اللہ علیہ سو کر اٹھے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی لغزش، اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر کس کی خوبصورتی چھین لی؟
مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اسے بدصورت بنا دیا مور کے پیروں کو، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے وہ جو ابرک ہوتی ہے اس کی خوشبو چھین لی، اور سانپ کے منہ میں کیا ڈال دیا؟ زہر ڈال دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ دوستو، پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض چھپکلیاں ایسی زہریلی ہوتی ہیں اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارا کرتی تھی۔ اور یہ حوالہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 3359 میں۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ چھپکلی یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اسے گھر سے بگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچا دیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثال بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو صرف ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ زمینوں اور غاروں میں چھپ گئے تھے، اس لیے وہ بچ گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بغض اور حسد اپنے وجود میں یہ خلقت جو تھی بے انتہا رکھتی تھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کیرلے کو، چھپکلی کو اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جو ان سب کو دوسری چوٹ پر مارے گا اس سے کم نیکیاں لکھی گئیں، اور تیسری چوٹ پر مارنے پر اس سے بھی کم لکھی گئی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2240 کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی زندگی میں کوئی تھوڑا سا ہی بدلاؤ آیا ہے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔